اب آئے جبریل سے جب باتیں ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں ہے، آپ نے اپنے رفیق ہجرت سے بھی باتیں کی ہیں، رفیق غار سے بھی باتیں کی ہیں، رفیق معراج سے بھی باتیں کی ہیں۔ جبریل سے جب باتیں ہوئی ہیں تو یہ قرآن نہیں بنا ہے، رفیق معراج سے باتیں ہیں تو یہ قرآن نہیں ہے، لیکن جب رفیق غار سے باتیں ہیں تو یہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ، مر جائیں گے پیٹ میں رگڑ رگڑ کر دشمن صحابہ، نہیں ڈھونڈ سکتے کہ ان دو کے بعد کوئی تیسرا بھی غار میں موجود تھا۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، صحابیوں پر کسی نے بحث کر لیا کہ صحابی کون ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ صدیق میرے نبی کا صحابی ہے۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، اپنے صاحب کو کہا، اصحاب صحابی انصاروں کی جمع، یہاں پر اپنے ہم سفر کی باتیں قرآن بن رہی ہے۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، صدیق گھبرا رہے، اللہ کے نبی کو دیکھنے کا، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، ان دو میں سے ہر ایک دوسرا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے نبی اپنے ساتھی کو کہہ رہے ہیں، اپنے صحابی کو کہہ رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پر جو رفیق معراج ہے یہ سارے فرشتوں کا سردار ہے، اور جو رفیق غار ہے یہ ساری امت کے نوجوانوں کا، یہ ساری امتوں کا سردار ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، پہلی امتوں میں بھی انبیاء کے بعد بلند مرتبہ اور مقام صدیق اکبر کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ آئے غار کا سفر ہوا، صدیق پہلے اندر گئے، یا رسول اللہ پہلے میں جاؤں گا، آپ پہلے گئے، یہاں تک بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگلی جو بات ہے اس میں کچھ اختلاف روایات کی اسناد کے لحاظ سے، کہ غاروں کو بند کیا، اپنی تہبند کو، بعضوں نے کہا اپنی پگڑی کو بند کیا، یہ اس میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ غار میں صدیق پہلے گئے اور کہا یا رسول اللہ پہلے میں جاؤں گا، اس کی صفائی میں کروں گا، یہاں پر اگر کوئی موذی چیز ہوگی تو اس کو میں صاف کروں گا۔ پھر جب میرے صدیق جب وہاں پر گئے صفائی کی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر گئے۔ یہاں پر ایک پیغام ہے، جو یہ چاہتا ہو کہ جس کے دل میں میرے نبی آ جائے اس کو پہلے صدیق کو لانا ہوگا۔ صدیق آ کر بتائے گا کہ نبی کو کیسے اپنے دل میں لاتے ہیں، میرے نبی کے ساتھ کیا کیا عقیدے، کیا کیا نظریہ رکھتے ہیں، میرے نبی کے مرتبے اور مقام کو کیسے سمجھتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہاں سے پھر نکلے، 3 دن وہاں پر رکھا، اوپر دشمن پھر رہے، اور جب وہاں سے اپنے گھر سے نکالا، مٹی پھینکوائی اور آنکھوں کے اندر ڈال دی، کسی کو نظر نہیں آیا۔ علماء نے یہ لکھا کہ اللہ نے صدیق کی دعا کو قبول کرنا تھا، 3 دن تک اس لیے غار کا انتخاب کیا۔ ادھر ہم رفیق معراج جو ہے جبریل ہے، میرے نبی کہہ رہے کہاں پر، کس پر جانا ہے آسمانوں پر؟ جبریل کہتے ہیں جی جنت سے براق آئے گا، اور یہاں پر ہم سفر غار ہے، صدیق غار میں کیسے جانا ہے؟ تو صدیق کہتے ہیں کہ صدیق کے کندھے میرے نبی کی سواری بنے گے، کندھوں پر۔ جنہوں نے دیکھی نا غار ثور، وہ سمجھ سکتے ہوں گے کہ آج کی غار ثور میں اور 1445 سال پہلے غار ثور کے راستے میں کیا فرق ہوگا۔ کندھوں پر میرے نبی کو سوار کیا، وہاں تک لے کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، پوچھا، سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں گمان کر رہی تھی کہ میرے ابا جی کا نام لے گے کہ ابو بکر صدیق ہے، اس لیے کہ سارا مال میرے نبی نے، صحیح روایت ہے آپ نے فرمایا میں نے دنیا میں سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے،
صدیق احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن میرا اللہ خود عطا کرے گا. سیدہ عائشہ فرماتی میں یہ سمجھ رہی تھی لیکن میرے نبی نے فرمایا ہاں ہے. کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ عمر ہے. اور تمہارے فاروق یہ فرمایا کرتے تھے اے صدیق میری ساری زندگی کی نیکیوں کو لے لے، مجھے اپنی 2 نیکیاں دے دے، ایک دن کی ایک رات کی. کہا رات کی وہ نیکی جب میرے نبی کے ساتھ تو غار کے اندر تھا. صدیق کے لیے دعا مانگی تھی کہ اللہ 3 چیزیں صدیق کو پسند ہے. مال صدیق کا ہو، خرچ کرنے والی نبوت کی ذات ہو، صدیق کی بیٹی ہو، نبی کے نکاح میں ہو، دونوں پوری ہوئی. تیسری دعا یہ تھی کہ اللہ چہرہ رسول کا ہو، نظر صدیق کی ہو. 3 دن پھر میرے نبی کی گود جس کا بستر بنے، جس کے آنسوؤں کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ چہرے نبوت پہ آئے. کہا صدیق یہاں پر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کے درمیان میں ایک ایسا جھوبٹ تھا، ایک ایسا حسن تھا. حضرت علی، حضرت حسین یہ مسجد نبوی کے محلوں میں گزر رہے. آپ نے یوں فرمایا حضرت حسین کو، علی یہ آپ کا بیٹا ہے؟ کہا جی ہاں. کہا نہیں یہ تو مشابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، صحابی آ رہے، اہل بیت کے افراد آ رہے، حضرت حسن آ رہے ہیں، کہا اترو میرے نانا کے ممبر سے. کہا جی یہ نہیں اتر گئے. اسی کے در کے بدولت تو ہمیں عزتیں اللہ نے عطا فرمائی. یہ خوبصورت حصار تھا، یہ خوبصورت گلدستہ تھا، محبتوں کا، الفتوں کا، چاہتوں کا، عقیدتوں کا. کیسے کرنا ہے اہل بیت سے پیار سمجھایا ہی صحابہ اکرام نے. کیا ہے مرتبہ اور مقام میرے نبی کے گھرانے کا، سمجھایا ہی صدیق نے ہے. وہ آخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین.